صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ المائدہ کے مضامین بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سورت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے، اور اس سورت میں یہ خطاب 16 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو حکم دیا جاتا ہے وہ ایمانی تقاضا یا ایمانی مطالبہ ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو اب اللہ کی مانو اور یہ حکم قبول کرو اور پورا کرو۔ تو گویا اس صورت میں 16 ایمانی مطالبات ہیں۔ سورہ المائدہ کا بنیادی مضمون اللہ کی شان حاکمیت کا بیان ہے۔ پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، یعنی وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اور یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور وجہ استحقاق کیا ہے، اس کا کیوں یہ حق ہے، اس صورت کی بالکل آخری آیت میں اللہ نے بیان فرما دی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، کہ پوری کائنات کا مالک وہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے جو چاہے حکم دے۔ اگر تم اسے مالک اور قادر سمجھتے ہو، مانتے ہو، تو اس کے تمام احکام مانو۔ پہلا حکم دیا گیا کہ ایمان والو عہدوں کو، بندشوں کو پورا کرو۔ عقد، گرہ، بندش۔ ایمان بھی ایک عہد ہے اللہ سے۔ ایمان جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو ہم اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرا حکم مانیں گے۔ تو جب یہ تم نے عہد کر لیا تو اس عہد کو پورا کرو، اور جس چیز کو ہم حلال قرار دے رہے ہیں بس اسے حلال جانو، اور جس چیز کو ہم حرام ٹھہرا رہے ہیں اسے حرام سمجھو۔ یہ تحلیل اور تحریم صرف ہمارا اختیار ہے۔ اب سنو، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب چرندہ چوپائے حلال ہیں۔ مویشی، مواشی، عربی میں انہیں انعام کہتے ہیں۔ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، جانور جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ حلال ہیں، یہ جانور یہ حلال ہیں، اور جو ان کی قسم کے ہوں، ان کی قسم کے ہوں، یعنی جن جانوروں میں ان کی خصوصیت پائی جاتی ہے، وہ چرنے والے چرندہ چوپائے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور ان کی خصوصیت یہ ہے، یہ جو گھروں میں جانور پالے جاتے ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ کچلیاں ان میں نہیں ہوتی۔ تو جو جانور جن میں کچلیاں نہ ہوں، جو شکار کے لیے تیز دانت ہوتے ہیں، جن میں وہ نہ ہوں۔ اسی طرح ان کی غذا نباتی ہو، یعنی چارہ کھانے والے ہوں، حیوانی گوشت کھانے والے نہ ہوں۔ یہ مویشی یہ بھی چارہ کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے۔ تو یہ دو ان کی خصوصیتیں، جن جانوروں میں یہ خصوصیت پائی جائے وہ بھی تمہارے لیے حلال۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ درندے حرام ہیں، درندے حرام ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ وہ پرندے بھی حرام ہیں جن کے پنجے ہوتے ہیں اور وہ شکار کر کے کھاتے ہیں۔ احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں ہے۔ دوسرا ایمانی حکم، خدا پرستی کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ لا تحلوا شعائر اللہ۔ شعائر وہ علامات، وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، جو اللہ کی عبادت اور خدا پرستی کی علامتیں ہوں۔ جس دور میں اللہ جس چیز کو
اپنی پرستش اور عبادت کی علامت بنا دے، وہ شعیرہ و شاعر میں داخل۔ خود قرآن پاک نے فرمایا کہ ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ پہاڑیاں یہ اللہ کے شعائر میں داخل ہیں۔ اسی طرح کتاب اللہ، رسول اللہ، ہر دور کے رسول، بیت اللہ، یہ سب چیزیں شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ تو فرمایا کہ جو خدا پرستی کی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ مثلا ادب والے مہینوں کی بے حرمتی، بے ادبی نہ کرو۔ یہ گزر چکا کہ ادب والے، حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ قربانی کے جانوروں بلکہ ان کے گلوں میں پڑے پٹوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو، کہ جانور کو نسبت ہے اللہ کے ساتھ اور یہ پٹے ان جانوروں کے گلے میں ہیں تو ان کو ان کے ساتھ نسبت ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کے زائرین کو مت تنگ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کو اللہ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت ہوتی چلی جائے ان کا ادب اور ان کا احترام لازم ہے۔ دیکھو لوگوں نے تمہیں مسجد حرام نہیں جانے دیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ سے کتنا قریب پہنچ گئے تھے، لیکن مشرکین نے رکاوٹ ڈالی اور مسجد الحرام میں نہیں جانے دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ ارشاد ہے کہ تم مشتعل ہو کر ان پر بھی زیادتی نہ کرنا۔ کتنا ہی کوئی دشمن کیوں نہ ہو، اس نے زیادتی کی ہو، لیکن ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم کسی پر زیادتی کریں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ یعنی ان کے لیے اس زمانے میں آتے تھے، بیت اللہ میں آتے تھے، عمرہ کرتے تھے، تو اس کی تم پابندی نہ لگا، اس دور کی بات۔ پھر ایک اصول ارشاد فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں سب سے تعاون کرو۔ یہ بڑا اہم اصول ہے، تعاونوا علی البر والتقوی۔ اگر اس اصول کو ذہن میں رکھا جائے تو بہت جھنجٹ حل ہو جاتے ہیں، انسان کئی الجھنوں سے بچ جاتا ہے۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں سب سے تعاون کرو، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، اپنے مسلک کے ہوں یا کسی دوسرے مسلک کے، اپنی پارٹی کے ہوں یا کسی دوسری پارٹی کے، اپنے خاندان اور قبیلے کے ہوں یا کسی دوسرے قبیلے کے ہوں۔ نیکی میں، تقوی میں سب سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی سے تعاون نہ کرو، اپنے ہوں یا پرائے ہوں۔ اس اصول کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، دیکھیے گا کہ کتنی مصیبتوں سے انسان کی جان چھوٹ جائے گی۔ سنو، کون سے جانور حرام اور کون سی چیزیں حرام ہیں؟ جانور اور چیزیں کون کون سی حرام ہیں؟ نمبر 1، مردار حرام ہے۔ مردار یعنی وہ جانور جو ذبح کیے بغیر مرے، جسے ذبح نہیں کیا گیا اور ذبح کیے بغیر مر گیا، مردار ہو گیا، خواہ طبعی موت مرے یا گلا گھٹ کر مرے یا چوٹ کھا کر مرے یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرے، کسی طرح بھی جو جانور مردار ہو گیا وہ حرام ہے، یا کسی درندے نے اسے چیر پھاڑ ڈالا وہ حرام۔ ایسے سب جانور حرام۔ ہاں، مرنے سے پہلے، ابھی اس میں جان باقی ہے، مرنے سے پہلے اگر ذبح کر لیا گیا تو حلال ہو جائے گا۔ دوسری بات، ذبح کے وقت بہتا ہوا خون حرام ہے۔ وہ خون جو ذبح کرتے ہوئے جانور سے نکلتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے، وہ خون حرام ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے ساتھ کوئی خون لگا ہوتا ہے، اس کا حکم یہ نہیں ہے۔ تیسری بات، سور کا گوشت حرام ہے۔ سور کا گوشت حرام، بلکہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ سور کی ہر چیز حرام ہے، نجس العین ہے۔ چوتھی بات، وہ جانور حرام ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، چونکہ ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے شرط ہے بسم اللہ
اللہ اکبر، کہ اسے اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، نامزد کیا گیا، خواہ کوئی بت ہو، شیطان ہو، کوئی درخت ہو، یا کسی بزرگ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، اللہ کا نام نہیں ہے، نامزد کیا گیا ہے کہ ہم ان کے نام پر اس کو ذبح کر رہے ہیں، وہ سب جانور حرام۔ ہاں یہ جائز ہے کہ ذبح ہو اللہ کے نام پر، اس کا ایصال ثواب کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یہ صورت ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ آستانے، وہ قرآن پاک نے اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا نسب، یعنی یہ شرف صرف اللہ کے آستانے کو حاصل ہے، بیت اللہ کو، کہ جانور وہاں لے جا کر ذبح کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ مخصوص کر لی گئی کہ فلاں جگہ ہی ہم نے ذبح کرنا ہے، اس سے فلاں خوش ہو جائے گا، جیسا کہ ہمارے پڑوس میں لوگوں کا اعتقاد ہے کہ دیوی دیوتا یہ خوش ہوگا جبکہ یہاں کوئی جانور بھینٹ چڑھایا جائے، کسی بچے کو بھینٹ چڑھایا جائے، یا ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہ چیزیں اب بھی پائی جاتی ہیں کہ یہ جگہ مخصوص ہے، اگر یہاں آپ ذبح کریں گے تو بزرگ خوش ہو جائیں گے۔ یہ اعتقاد بالکل درست نہیں۔ ایک ہی دنیا میں جگہ ہے، دنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں لے جایا جاتا ہے جانور ذبح کرنے کے لیے، اور وہ اللہ کا گھر ہے۔ چھٹی بات، پانسوں اور تیروں سے کوئی چیز تقسیم کرنا، پانسوں سے اور تیروں سے کوئی چیز تقسیم کرنا یا قسمت کے فیصلے کرنا حرام ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ جو لاٹری وغیرہ ہوتی ہے وہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ اسی طرح جوئے کی سب قسمیں اس حرمت میں داخل ہیں۔ کسی نے بھوک سے مجبور ہو کر، ساتویں بات فرمائی جا رہی ہے کہ کسی نے بھوک سے مجبور ہو کر حرام جانور میں سے بقدر ضرورت کچھ کھا لیا تو وہ معاف ہے، صرف اتنا کہ جس سے زندگی بچ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو آج موقع مل گیا اور سنتے ہیں کہ بڑا لذیذ گوشت ہے تو خوب پیٹ بھر کے کھا لیا جائے، یہ نہیں، جس سے زندگی بچ جائے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، تو معاف ہے۔ یہ دیکھیے بالکل اس آیت کے ساتھ اللہ نے وہ آیت یہاں قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوائی جو آخری آیت کہلائی جاتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دستور زندگی کے طور پر، دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تحلیل اور تحریم جب تک یہ اختیار اللہ کا نہ مانا جائے کہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس وقت تک دین کامل نہیں ہوتا۔ ارشاد ہے کہ حرام چیزیں سن چکے، اب سنو کہ ساری پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور سدھائے ہوئے شکاری جانور کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اب سدھایا ہوا جانور کیا ہے؟ سدھایا ہوا جانور وہ ہے کہ شکار پکڑ کے رکھے، خود نہ کھائے۔ اگر اس نے خود کھانا شروع کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے شکار کیا ہے، مالک کے لیے نہیں کیا۔ اور سدھایا ہوا پرندہ، باز وغیرہ، وہ سدھایا ہوا ہے، ٹرینڈ وہ ہے کہ اڑ رہا ہے اور اسے واپس بلایا جائے تو پلٹ آئے، اور اگر پلٹتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے شکار کرنے جا رہا ہے، مالک کے لیے نہیں، وہ مالک کے حکم کے تابع نہیں ہے۔ دوسری شرط اس کے لیے ہے، ایک تو یہ ہے کہ جانور سدھایا ہوا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اسے شکار پر خود چھوڑا گیا ہو، اور تیسری شرط تکبیر پڑھ کر چھوڑا گیا ہو۔ ایسے جانور کا شکار یوں ہے گویا
آدمی نے خود شکار کیا، لہٰذا وہ حلال ہے۔ فرمایا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، اہل کتاب یہود اور نصارہ، اس لیے کہ ان کے دین میں، ان کے مذہب میں بھی ذبیحہ تبھی حلال ہوتا ہے جب کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ تو اگر ایسا ہے تو وہ ذبیحہ ان کا ہمارے لیے حلال۔ آج کل کا معاملہ کچھ مختلف ہو گیا کہ یہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، مشین چلاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ہزاروں جانور کو کاٹ دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعی اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے۔ نہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ یورپ امریکہ جاتے ہیں، انہیں گوشت کے بارے میں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ یہاں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارے جو قصاب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ تکبیر بھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، خون اس کا نکلتا ہے نہیں نکلتا۔ یعنی جب 1 گھنٹے میں 2500 مرغی ذبح کرنی ہو تو کیسے ممکن ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ کتابی عورتوں سے نکاح حلال ہے، یعنی اہل کتاب یہود نصارہ کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ دین ان کے گھر میں داخل ہو جائے، وہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو نکاح حلال۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنا دین سلامت رہے، پہلے خود بھی تو دیندار ہو۔ اگر خود دین میں پختہ نہیں ہے تو بجائے ادھر آنے کے خطرہ ہے کہ خود ادھر نہ چلا جائے اور جہنم کی آگ میں نہ جا گرے۔ اس لیے دین پختہ ہونا چاہیے۔ تیسرا ایمانی حکم، جب نماز کے لیے اٹھو، غسل کی حاجت ہے تو غسل کر لو، وضو کی حاجت ہے تو وضو کر لو، اور اس کا طریقہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور اگر غسل اور وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اللہ تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اپنی نعمت کو تم پر پورا فرمائے۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو کتنی نعمتیں ہمیں دن میں ملتی ہیں، رات میں ملتی ہیں، بس اللہ ہم سے چاہتا یہ ہے ہم اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ چوتھا ایمانی حکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر، سچ پر قائم رہنے والے، انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ حق کی خاطر کھڑے ہوں، سچ کی خاطر کھڑے ہوں، اور گواہی جب بھی دی جائے تو انصاف کے ساتھ گواہی دی جائے، انصاف کی گواہی ہونی چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گواہی کا معاملہ آیا، جھگڑا کسی دشمن سے ہے، تو فرمایا کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، اعدلو، ہر حال میں عدل کرو، اپنوں سے بھی اور پرایوں سے بھی، دشمنوں سے بھی عدل کرنا چاہیے۔ یہ عدل کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کا قریب ترین راستہ ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا مقرب بننا، یعنی اللہ کا قرب پانے کا قریب ترین شارٹ کٹ وہ یہ ہے کہ عدل کیا جائے، سب سے عدل ہونا چاہیے۔ پانچواں ایمانی حکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پہ فرمائی، یعنی دنیاوی غلبہ اور روب تمہیں جو عطا فرمایا، تو اسے یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اس میں ایک خاص واقعے کی جانب بھی اشارہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود نے بلایا، دعوت دی، اور پلان یہ کیا تھا کہ آپ آئیں گے تو چکی کا پاٹ اوپر گرا دیں گے،
اس طرح سے آپ کو شہید کر دیا جائے گا اور گویا کہ اسلام کی شمع کو گل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے اطلاع دے دی کہ وہاں مت جائیے، آپ تشریف نہیں لے گئے، تو اس طرح اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ارشاد ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مومن کی سیاست کی بنیاد تقوی اور توکل ہے، دو چیزیں، تقوی اور توکل۔ اسی طرز سیاست سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس پختہ عہد کو جو اللہ سے تم نے کیا ہے، اللہ نے تم سے کیا، اس عہد کو بھی یاد رکھو۔ اسی مناسبت سے اب یہود کے کچھ احوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیے تھے، لیکن افسوس کہ انہوں نے ان عہدوں کو نہیں نبھایا۔ پھر دیکھیے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ چنانچہ کچھ واقعات بیان فرمائے کہ نقض عہد کی وجہ سے، عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب قوم عہد شکن ہو جائے تو لعنت برستی ہے اور دل سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہی جو کچھ یہود نے کیا کہ اپنے گناہ نہیں چھوڑے، اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی۔ بس پھر اسی طرح پہ ہوتا ہے۔ اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکام کو کتنے غلط مفہوم پہنائے جاتے ہیں۔ ہمارے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ دل سخت ہو گئے، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ یہاں یہود کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کی نصیحت سے فائدہ اٹھانا بھول گئے۔ اس سے اگلی آیت میں نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، لیکن وہ ہماری کی ہوئی نصیحت سے فائدہ اٹھانا، حظ اٹھانا بھول گئے۔ یعنی اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہود نے کتاب اللہ کو نظر انداز کیا، تحریف کے عادی ہوئے تو لعنت میں گرفتار ہوئے۔ نصارہ نے کتاب اللہ کو بھلایا تو قومی انتشار کا شکار ہوئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کو نظر انداز کرنے سے یہ سزائیں ملتی ہیں، کتاب اللہ کو نظر انداز کرنے سے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آج ہمیں جو سزا مل رہی ہے، پہلے یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس زیاں کا احساس ہی نہیں ہے کہ سزا مل رہی ہے۔ قومی سطح پہ دیکھا جائے تو ہم سزا کے دور سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں یہ جو سزا مل رہی ہے وہ کتاب اللہ کو بھلانے کی وجہ سے ہے۔ جو جرم یہود اور نصارہ کا تھا وہی جرم ہمارے اندر بھی پایا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک بات اللہ نے فرمائی کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کو بھڑکا دیا، کہ اب ان کے درمیان دشمنی پڑی ہوئی ہے، یعنی وہ آسمانی ہدایت تو بھلا بیٹھے، اس سے تو کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، اور وحی کی روشنی سے محروم ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ اندھیرے میں ہیں، وحی کی روشنی ہے نہیں، اب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ مذہب تو نہ رہا پر مذہب کے جھگڑے رہ گئے۔ یہ یہود اور نصارہ کے لیے فرمایا۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیتے ہیں، ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جو اصل قرآن ہے، اصل کتاب ہے، اصل سنت ہے، اس کو ہم نے بھلایا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے دشمن دین مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، اور کتنے سخت دل کہ مسجدوں میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ مذہب نہیں رہا، مذہب کے جھگڑے رہ گئے۔ فرمایا یہ یہود اور نصارہ سے کہ اب یہ رسول آ گئے، اور کیسے رسول ہیں؟ جو سراپا نور ہیں، ایسے رسول جو سراپا نور ہیں، اور کتاب مبین یہ آ چکی، اب ان کا اتباع کرو۔ یہ یہود اور نصارہ سے فرمایا۔ ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں، لیکن کمی کیا ہے؟ اتباع کی۔ تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ ارشاد ہے کہ یقیناً جن لوگوں نے یہ کہا، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ یہی مسیح ابن مریم ہے، اللہ ہی مسیح ابن مریم یہی اللہ ہیں، یہی خدا ہیں، تو
تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں لقد کفر، وہ لوگ پکے کافر ہیں۔ یہ اللہ حضرت مسیح کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنے والوں کو کافر قرار دے رہا۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ نہیں تھا کہ کوئی کسی نبی کو، کسی ولی کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھے۔ اب جو نبیوں کو، ولیوں کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھے کہ اللہ ایک حکم دیتا ہے اور اللہ کا ولی اس حکم کو کینسل کر دیتا ہے کہ نہیں، اور اللہ مجبور ہو جاتا ہے اس ولی کی بات ماننے پر، ایسے ایسے افسانے میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ توبہ بھلی۔ تو جو اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھے، وہ بھی اللہ کے اس فتوے کی روشنی میں وہ کافر ہے۔ حضرت کوئی ولی حضرت مسیح علیہ السلام سے بڑا نہیں ہے۔ جب مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے سے لوگ کافر ہو جائیں گے تو کسی ولی کو خدائی اختیار کا مالک سمجھنا، گویا انہیں خدا سمجھنا، اس سے مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ بھی کافر ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، ہم اس کے لاڈلے ہیں، جو چاہے کرتے رہیں۔ جیسے اولاد ہوتی ہے تو انسان معاف کر دیتا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، بیٹے نہیں ہوں، تم ہماری مخلوق ہو، سیدھی راہ پہ چلو گے انعام و اکرام پاؤ گے، اور اگر بگڑو گے تو پھر سزا تمہیں ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کا خیال اسی طرح کا ہوتا ہے کہ ہم جو چاہے کریں، ہم چونکہ پیر ہیں، پیر کی اولاد ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ غلط ہے۔ یہ یہود اور نصارہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، پیر تو بہت چھوٹے درجے کے ہیں، یہ پیغمبروں کی اولاد تھے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، انسان بن کے رہو، بندے بن کے رہو، ورنہ سزا دوں گا۔ کوئی پیر اور پیر زادے اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ اپنے ایک کرم کا ذکر فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو اللہ کے کرم کو یاد کرو کہ اللہ نے نبوت بھی تمہارے گھرانے میں رکھی اور حکومت بھی تمہارے گھرانے میں رکھی۔ دیکھو ہم پاکستان والے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم و شان پیغمبر کا ہمیں امتی بنایا، کتاب اللہ جیسی، قرآن جیسی کتاب دی، رہنما دیا، اور پاکستان جیسا ملک دیا، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا تھا یہ شہر مقدس ہے، اس میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں ایک وطن ملے گا۔ ہمیں بھی اللہ نے کہا تھا کہ آ جاؤ، ہم بھی آ گئے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، جب شہر فتح ہو جائے گا تو ہم آ جائیں گے۔ ہم میں ہمت نہیں ہے کہ اتنے بڑے تکڑے لوگ وہاں پر گرانڈیل ہیں، ہم وہاں جائیں ان سے لڑیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ جائیں، آپ کا رب جائے۔ حضرت موسیٰ تنگ آ گئے اور کہا کہ اے اللہ فیصلہ فرما۔ اللہ نے فیصلہ کیا دیا کہ یہ سرزمین جو تم قدم اٹھاتے تو فتح ہو جاتی، اب یہ 40 برس تک تم پہ حرام ہے، نہیں جا سکو گے، اور جس صحرائے سینا میں تم بیٹھے ہو 40 برس اسی کے اندر گھومتے رہو گے۔ چلتے تھے، شام کو پھر وہیں پر آپ پہنچتے تھے۔ اس کو وادی طی بھی کہا جاتا ہے، سرگرداں پھر رہے ہیں۔ اپنے بارے میں ہم سوچیں، جو منزل لے کر چلے تھے وہ منزل ابھی تک نہیں آئی ہے، پھر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی کتاب کو بھلانا، نظر انداز کرنا۔ جب تک ہم اس کتاب کی طرف نہیں پلٹیں گے منزل نہیں ملے گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا، حابیل اور قابیل کا، جس میں قابیل نے حسد کی بنا پر حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ سرزمین پر، روئے زمین پر یہ سب سے پہلا قتل ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ایک بات فرما دی، ایک اصول عطا فرما دیا کہ جو شخص کسی جان کو ناحق قتل کرتا ہے
اس نے کسی کو قتل نہیں کیا اور یہ قتل کر دیتا ہے، اس نے کوئی فساد نہیں مچایا تھا، کوئی وجہ نہیں تھی اسے قتل کرنے کی، اور ناحق بلا جواز کسی کو قتل کرتا ہے، تو وہ ایک انسان کو قتل نہیں کر رہا، گویا سب انسانوں کو قتل کر رہا ہے، اتنا بڑا جرم۔ اور جو کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے، وہ ایک کی نہیں، گویا سب انسانوں کی جان بچا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک سزا کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ آزما ہوتے ہیں اور ملک میں روئے زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا، ایسے مفسدین اور دشمنان اسلام کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے۔ یہ فساد کو اگر نہ روکا جائے تو ایک نہیں، ہزاروں لوگ اس کے اندر مر سکتے ہیں، اس لیے جو مفسدین ہیں ان کی سرکوبی کرنی چاہیے تاکہ باقی سب لوگوں کی جان بچ سکے۔ تو انہیں قتل کیا جائے، یا انہیں سولی پر چڑھایا جائے، یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، یا جیل میں ڈالا جائے، یعنی حاکم وقت جو مناسب سزا سمجھے گا وہ انہیں دیں۔ یہ دنیا میں یہ رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ چھٹا ایمانی حکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے تو یہاں وسیلہ کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں بہت سی الجھنیں لوگوں نے پیدا کر دی۔ دیکھیے، وسیلے کا مفہوم ہمارے ہاں اردو زبان میں یا پنجابی میں وسیلے کا معنی ہوتا ہے واسطہ، وسیلے کا معنی واسطہ ہے، اور عربی زبان میں وسیلے کا معنی واسطہ نہیں ہے، وسیلے کا معنی ہے قربت، قرب جو عبادت کے ذریعے حاصل ہو۔ مفسرین نے لکھا، حضرت قتادہ نے لکھا کہ تقربوا الیہ بطاعت وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو اس کی اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے، اور ان اعمال سے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ ہے وسیلہ۔ تو وسیلے کا معنی ہے عربی زبان میں قرب، جو عبادت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس معنی یہ قرآن اپنی خود تفسیر کرتا ہے۔ اس معنی کی تفسیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 سے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 57 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، اولئک الذین یدعون ربہم یبتغون اولئک الذین یدعون یبتغون الیہ الوسیلہ، کہ جو لوگ یہ جن کو اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں، اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، فرشتے، اللہ کے انبیاء، جن کو یہ پکارتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر فرمایا تلاش کرو، وہاں بتایا کہ وہ خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ وسیلے کا معنی کیا؟ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون رب کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے خود اس معنی کی تفسیر فرمائی کہ وسیلے کا معنی ہے قرب، تو وابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو عبادت کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، اور پھر فرمایا کہ اس کے راہ میں مجاہدہ کرو، جد و جہد کرو۔ اس میں جہاد اور دینی کام کے لیے ہر جد و جہد اس میں شامل ہے۔ اچھا، یہ جو ترتیب ہے اس میں ایک لطیف ربط ہے۔ خطاب ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرو؟ اتقوا اللہ، عمل کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ کہ رب کا قرب تلاش کرو، اور رب کا قرب پانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ اس کے راستے میں مجاہدہ کرو، نتیجے میں اللہ تمہیں فلاح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ چور کی سزا کا ذکر ہے۔ چور مرد ہو یا عورت ہو تو ان کے ہاتھ
کاٹ ڈالو، یہ ان کے لیے سزا ہے، ان کے لیے ان کے کرتوت کی سزا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے عبرت ہے اس میں، ایسی سزا کہ جس میں سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اسے ایک ایسے ماحول میں رکھا گیا کہ جس میں پہلے ہی چور موجود ہیں، گیا تھا چھوٹا اور کچا چور، جب باہر نکل کے آتا ہے تو وہ پکا چور ہو چکا ہوتا ہے اور چوروں سے اس کے روابط بن چکے ہوتے ہیں۔ اللہ نے وہ سزا رکھی ہے کہ جس سے وہ ساری زندگی کسی کو منہ نہیں دکھا سکتا، سب جانتے ہیں کہ یہ چور ہے، اس پہ کہا جاتا ہے کہ بڑی سخت سزا ہے۔ تو بھائی وہ جو دوسروں کے گھر چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، وہ کیا معمولی جرم کر رہا ہے؟ تو جیسا گناہ کیا ہے ویسے اس کی سزا، اور یہ ایسی سزا ہے کہ ایک کو سزا مل جائے تو ہزاروں کو عبرت حاصل ہوگی، لوگ چوری چھوڑ دیں گے، ہمت ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ان منافقین سے مت گھبرائیے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ دین پر عمل کرتے رہیے، یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا۔ یہود میں معزز خاندان تھا، ایک مرد اور عورت نے زنا کر لیا، اب اس کی سزا تو رجم ہے، لیکن آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو نئے رسول آئے ہیں چلو ان کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس نرمی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ سے ہم نے فیصلہ کروانا، چونکہ آپس میں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تورات میں اس کی کیا سزا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے ہاں سزا تو یہ ہے کہ کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کروایا جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ ابن سوریہ ان کے بڑے عالم تھے، ان کو قسم دی بتاؤ کیا سزا ہے، تو اس نے پھر بات کھول دی، کہا کہ سزا رجم ہے، سنسار کرنا ہے۔ لیکن جب ہمارے ہاں یہ جرم بہت ہو گیا اور بڑے بڑے لوگ یہ جرم کرنے لگے تو پھر ہم نے کتاب اللہ کے اس حکم میں تبدیلی کر دی اور اصل حکم چھوڑ دیا۔ اب اگر کوئی غریب پھنس جائے اس کو وہ سزا دیتے ہیں، امیر پھنس جائے تو اس کو یہ سزا دیتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، یہ آپ کو کیسے حکم بنا رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، تو پھر آپ سے نیا فیصلہ کیا چاہتے ہیں؟ وہی جو کتاب اللہ کا حکم ہے اسی پر چاہیے کہ ان کو عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کروایا اور سنساری کی ان کو سزا دی گئی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ایک حکم نازل فرمایا کہ ہم نے لازم کیا، ہم نے فرض کیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اور جتنے زخم ہیں برابر کا بدلہ قصاص ہوگا۔ اور یہ حکم ہمارے ہاں بھی، یہ تورات کا حکم ہے جو اللہ نے قرآن میں نقل کیا، تو یہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اچھا، اب یہ دو باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ تیسری چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس مسئلے میں اختلاف کر لیا ہمارے دور میں کہ رجم کی سزا نہیں ہے، یہ ختم ہے۔ اب اس پہ لمبی چوڑی لوگوں نے بحثیں کی ہیں، حاصل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قصاص کا حکم ہے اللہ نے نقل کیا، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے تورات کا، اور اللہ نے اس سے پہلے تورات میں رجم کا حکم نقل کیا اور اس کی تردید نہیں فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کروایا۔ تو جیسے قصاص کے باقی قصاص کا جو حکم ہے ہمارے لیے واجب العمل ہے، اسی طرح رجم سنساری کا حکم بھی اگر شادی شدہ کوئی زنا کرتا ہے تو اسے سنسار کیا جائے، یہ حکم بھی ہمارے لیے واجب العمل ہے، اس میں اختلاف کرنا درست نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اس کے مطابق اللہ کے نبی اور ربانی اور علماء وہ فیصلہ کرتے رہے۔
اچھا، اس کے ذیل میں فرمایا کہ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس لیے کہ ان کو کتاب اللہ کی حفاظت سونپی گئی تھی، ان کے ذمے تھا تک کتاب اللہ کی حفاظت کرو۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کی حفاظت ان قوموں پر ڈالی گئی جن پر وہ نازل ہوئی تھیں، اور وہ ناکام رہے، تحریف ہوتی رہی، تبدیلی ہوتی رہی۔ لیکن جب قرآن آیا تو اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ الذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمے لی، اس لیے کتاب اللہ میں تحریف اور تبدیل نہ ہو سکی، اور عالم اسباب میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک حفاظ پیدا کر دی۔ اصل حافظ تو اللہ ہے، اصل حافظ اللہ ہے۔ یہ جتنے دنیا میں حفاظ ہیں یہ اللہ کی حفاظت کی ایک ظاہری صورت ہے عالم اسباب میں، اصل حفاظت، اصل حافظ وہ اللہ جل شانہ ہے۔ اور اب جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس میں تو بظاہر ممکن نہیں ہے کہ کتاب اللہ میں کوئی تحریف کر سکے یا اس کو ختم کر سکے، اتنے طریقوں سے قرآن محفوظ ہو چکا۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، تورات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب پر حکم نہیں کرتا وہ لوگ کافر ہیں، جو کتاب اللہ پر کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ پھر اللہ نے انجیل کا ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ جو اس کتاب پر اہل انجیل کو چاہیے کہ اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ فاسق ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ تورات اور انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق قرار پائیں، اور قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے وہ سچے مومن رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اب یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس نازل کردہ کتاب کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے۔ کیا اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے تلاش کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ پھر جاہلیت ہی کا سلوک ان سے کیا جائے گا۔ ساتواں ایمانی حکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، انہیں اپنا رفیق کار مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جس نے ان سے دوستی کی وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کا نام داؤد ہو، لیکن آخرت میں جب اٹھایا جائے گا تو وہ ڈیوڈ ہی شمار ہوگا، انہی کا نام۔ یعقوب نہیں ہوگا، وہ جیکب ہی ہوگا۔ جو حقیقت ہے وہ تو اللہ کے سامنے ہے، اس لیے دوستی نہیں ہونی چاہیے، یعنی امت کے مفاد کو قربان کرنا اور ان کے مفاد کی رعایت کرنا، یہ ہے دوستی، یہ دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں کاروباری تعلق ہو سکتا ہے، ایک شہر میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، حسن سلوک ہو سکتا ہے، لیکن امت کے مفاد پر ان کے مفاد کو ترجیح دینا یہ ہرگز جائز نہیں۔ فرمایا کہ منافقین کو دیکھو گے کہ وہ ان میں گھسے پڑتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ان سے یاری گاٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہیں ہم گردش زمانہ کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، کہیں مصیبت کے چکر میں ہم نہ پھنس جائیں۔ ان سے بنا کے رکھنی پڑتی ہے، کہ دور حاضر کا تقاضا ہے، اگر ہم ان سے بنا کر نہیں رکھیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ یہ کتنی باتیں ہیں جو ہوتی ہیں، اور پورے عالم اسلام میں اس وقت یہی حال چل رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ منافقین کا کردار ہوتا ہے۔
آٹھواں ایمانی حکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ ایمان لا چکا، اب وہ اسے پھر رہا ہے، مرتد ہو رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارا دین اس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ بہت جلد ایسی قوم لے آئے گا، یہ چلے گئے، ان کی جگہ اللہ ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا، اللہ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت فرمائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو پھرنا ہوتا ہے دین سے، یہ محبت نہ ہونے یا محبت کم ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو تو وہ کبھی دین سے نہیں پھرتا۔ فرمایا کہ جن کو اللہ لے کر آئے گا ان کی شان یہ ہوگی کہ مؤمنین پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ سخت کا معنی یہ نہیں ہے کہ لٹ اٹھا کر ان کو مارا کریں گے، معنی یہ ہے کہ ان کی ایمانی پختگی وہ کافروں کو مایوس کر دے گی کہ ان کو ہم بہکا نہیں سکتے، اپنے دام میں، اپنے جال میں ہم پھنسا نہیں سکتے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور اس بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، نہیں ڈریں گے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ تم ان کافروں کو اپنا دوست کیوں بناتے ہو؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست، تمہارا مددگار، تمہارا کارساز تو اللہ ہے، اور تمہارے دوست، تمہارے سرپرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تمہارے دوست وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ رکوع کی حالت میں ہیں، اور وہ رکوع کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں۔ اس میں مفسرین نے لکھا کہ ایک واقعے کی جانب بھی اشارہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز پڑھ رہے تھے، اسی حال میں کسی نے آ کر سوال کر دیا، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت علی نے انگلی آگے کر دی اور اس نے جناب کی انگشتری جو پہنی ہوئی تھی وہ اتار لی۔ تو انہوں نے تاخیر گوارا نہیں کی کہ کوئی سوال کر رہا ہے تو میں اس کی حاجت پوری کرنے میں تاخیر کروں، اسی حال میں انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی تو یہاں ذکر کیا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک شان ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ سے اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان سے دوستی رکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ اللہ کا حزب اور اللہ کی پارٹی بن جاتے ہیں۔ اس دوستی کے نتیجے میں اللہ کی پارٹی وجود میں آتی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین سے دوستی رکھتے ہیں، کافروں سے نہیں۔ اور یاد رکھو کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بالآخر اللہ کی پارٹی، اللہ کا حزب وہی غالب آ کر رہے گا۔ اس لیے منافقین کی، یہود اور نصارہ کی سازشوں سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، اپنا تعلق اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ سنا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے نور سے لبریز فرما دے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ادب، اطاعت عطا فرما، سب اہل بیت، صحابہ، اولیاء کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، منافقت سے کے جراثیم سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ اے اللہ، نفاق سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، اور ہمیں دنیا میں، آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔